السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق اللہ العلی العظیم۔ ساری حمد و ثنا خدائے واحد کے لیے سزاوار ہے، درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، سورہ الرعد کی مشہور و معروف آیت جس کو آپ نے بارہا سنا ہوگا، سنتے بھی رہتے ہیں بیانات میں، ان تمام چیزوں کے اندر، اسی آیت کو میں نے آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت میں ایک انقلابی آیت ہے۔ موجودہ حالات میں پوری دنیا کے حالات کو نظر رکھے تو قرآن کا یہ بڑا اہم ترین پیغام، اور اس آیت کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے وہ کسی کے ٹالنے سے نہیں ٹلتی ہے۔ نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی تبدیلی اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدلے۔ اگر اس عنوان کو سمجھنے کے لیے سیدھا سادہ ایک لفظ ذہن میں بٹھا لیں، اے مسلمانوں بدلو، اللہ تعالیٰ تمہیں بدلنا چاہتا ہے۔ سمجھے؟ اب آج پوری دنیا میں 200 کروڑ کی آبادی ہونے کے باوجود 50 سے زائد ممالک جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات، بہت ساری دولتوں کے انبار ہونے کے باوجود آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے کیا حالات ہیں۔ ہزارہ بچے مر جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک دو یہودی مرتے ہیں تو پوری دنیا میں واویلا اڑ جاتا ہے۔ پھر اس ملک میں 200 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہونے کے باوجود آج ہمارا کیا حال ہو چکا ہے۔ کوئی وقت ہماری نہیں ہے، ہمارا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے، ہمارے نوجوان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان حالات میں بڑی دعوت فکر دیتا ہے قرآن ہمارے لیے، اور یہ آیت وہی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بدلنا چاہتا ہے جب تک کہ تم اپنے انفس کو نہ بدلو، تم اپنے جانوں کو، اپنے دل سے تم بدلنے کی نہ کوشش کرو۔ جب یہ کوشش تمہاری ہو تو اللہ تعالیٰ بدلتا ہے۔ جب تمہارے اندر کوئی تبدیلی کا ذوق شوق نہیں ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں ہے، یہ حالات کیا ہے، اس سے بدترین حالات ہمارے لیے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے قرآن نے بہت سارے اصول دیے ہیں، اس میں 5 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ تبدیلی کس طریقے کی ہونی چاہیے۔ نمبر 1،
یہ یاد رکھیے کہ دو تغیرات ہوتے ہیں، تبدیلیاں. ایک اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جس کو تغیر اللہ کہتے ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے جس میں کسی کے کوئی اختیارات نہیں ہوتے. کسی کو مالدار بنانا، کسی کو ہدایت دینا، کسی قوموں کو عروج پہ لے کے جانا، اور کوئی وجہ سے قومیں برباد ہوتے اس کے ریزن ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہوتا ہے. اس روئے زمین پر اللہ کے احکام پر جو چلتے ہیں ان کے اختیار جاتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلیاں نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے تغیر القوم، قوم کے اندر تبدیلیاں ہونا. اگر کوئی قوم ڈاؤن فال ہو رہی ہے، ذلت آمیز ہو رہی ہے، اس کے ریزن کو قرآن بیان کرتا ہے کہ کیا وجہ ہے اس وجہ سے ہو رہی. ان حالات کی طرف اشارہ کرتا ہے قرآن، اور بار بار ذکر بھی کرتا ہے کس وجہ سے تمہارا ڈاؤن فال ہو رہا ہے، کس وجہ سے جو ہے تم آج دنیا میں اس حالات پہ گزر رہے ہیں. اس کے بعد سب سے پہلی چیز نمبر 1، ہمارے اندر جو تبدیلی لانا ہے، نمبر 1 ہمارے ایمانی تبدیلی لانا ہے. ہمارا کمزور ایمان ہے، مضبوط ایمان کی طرف ہمیں آنا ہے جو قرآن کہتا ہے. اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ دیکھو تم کمزور نہیں ہو، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو خوف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان مضبوط ہو. تو ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، ایمان کے اندر تبدیلی لانی چاہیے ہمارے اندر. جیسا کہ قرآن نے ایک جگہ پر کہا ہے سورہ آل عمران کے اندر، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً تم اونچے رہو گے. شرط کیا ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تمہارا ایمانی جذبہ صحیح ہے. تو عروج کی خاطر اللہ تعالیٰ جب تبدیل کرتا ہے کسی قوم کو تو سب سے پہلی چیز ان کے ایمانی کیفیت کو تبدیل ہونا چاہیے. نمبر 2، نمبر 1 میں دوسری چیز سمجھیے، ایمان کے ساتھ اپنے عقائد کے اندر تبدیلی لانا چاہیے. ہمارے عقائد اللہ کی ذات سے، اس کی صفات سے کس طریقے سے مضبوط ہیں. کوئی مہینہ ایسا گزرتا ہے جس میں ہمارے عقائد کمزور ہو جاتے ہیں، ہم باطل طاقتوں کی طرف چلے جاتے ہیں، ہمارے عقائد کمزور ہو جاتے ہیں، ایک ذات کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک ذات پہ بھروسہ اڑ جاتا ہے ہمارا. تو پہلی چیز تغیر کے لیے اپنے ایمان کی کیفیت، اپنے عقیدے کی تبدیلی لانا. یہ دونوں چیزیں جب مضبوط ہوتے ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ تم معیشت میں بھی جو ہے ترقی کر سکتے ہو، علم میں بھی ترقی کر سکتے ہو، سارے مقامات میں بھی ترقی کر سکتے ہو. تمہارا اکانومک جو معاملہ ہے، سورس آف انکم ہے، یقیناً تبدیلی ہوں گے، یہ بھی ضرور ہے تمہارے لیے. اسی کو قرآن نے ایک جگہ پہ کہا سورہ اعراف کے اندر، وَلَوْ أَهْنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اہل قرا بستی والے ایمان مضبوط لا لیے، ان کا مضبوط ایمان ہے اللہ کی ذات سے، آسمان و زمین سے ہم ان کے پر رحمت کے دروازے کھول دیتے. سورہ اعراف کی آیت ہے 96. اگر یہی چیز ان کے اندر کمزوری ہوتی ہے اور ہماری باتوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ڈاؤن فال ہو جاتا ہے. اور ایک جگہ قرآن نے کہا اگر تمہارے اندر تبدیلی اگر ناشکرے کی ہے تو چینجز نہیں ہوں گی، شکر گزاری کا جذبہ ہونی چاہیے. شکر گزاری کا جذبہ. ایک جگہ قرآن کہتا ہے سورہ نساء کے اندر، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا پڑی ہے تم کو تکلیفوں میں ڈالے، مصائب میں مبتلا کرے، پریشانی میں مبتلا کرے. ان آمنتم، اگر تم ایمان لائے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، تو جو ہے کوئی ڈاؤن فال نہیں ہوگا. تو نمبر 1 چیز اپنے انفس، اپنے نفسوں کی تبدیلی.
جب تک نہیں لائیں گے ہمارے اندر قوموں میں ریولیشن نہیں آئے گا۔ یہ سب سے پہلی چیز ایمان اور عقیدے کی مضبوط تبدیلی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ہمارا نصب العین، ہمارا ایم، ہماری مقصد، ہماری زندگی کا اہمیت، ایک محور ہمارا نصب العین ہونی چاہیے۔ اور نصب العین کیا ہے؟ قرآن نے جا بجا ہمارے لیے حکم دیا ہے، دیکھو تم ایک فرد نہیں ہو، تم ایک قوم ہو۔ تم آدمی اپنے آپ کی اصلاح کرے تو کامیاب ہوتا ہے جب تک کہ اس کو قوم کی اصلاح کی فکر نہ ہو۔ اور قرآن نے تمہیں کہا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو، تم دنیا کے خیر امت ہو۔ تم یہ نصب العین ہونی چاہیے، یہ ایم ہونی چاہیے۔ ہم دنیا میں پیدا ہی کیے گئے ہیں لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے کے لیے، تم خیر امت ہو۔ ہمارا نصب العین یہ ہونی چاہیے کہ ہم امت وسط ہیں، بیچ کی امت ہیں ہم۔ نمبر 3، ہمارا نصب العین یہ ہونی چاہیے کہ ہم سچی قوم ہیں، ہم جھوٹی باتیں کہنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا دین سچا ہے، ہمارا عمل سچا ہے، ہمارا راہ عمل بھی سچا ہے، ہمارے سب چیزیں سچائی کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ اور ایک چیز یہ ہے، ہمارا نصب العین یہ ہونی چاہیے ہم انصاف کرنے والے ہیں، انصاف کو پسند کرنے والی قوم ہے، نا انصافیوں کو برداشت نہیں کرتے۔ چاہے میرے گھر کا معاملہ ہو، میرا ذاتی معاملہ ہو، میرے جائیداد کا معاملہ ہو، میرے رشتہ دار کا معاملہ ہو، اپنے بھائی کا معاملہ ہو، انصاف کے خلاف نہیں جاتے ہیں۔ یہ ہمارا نصب العین نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا انصاف پسند ہے، انصاف کو پسند کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم معمولی امت نہیں ہیں، اللہ نے ہم کو چنا ہے، اللہ نے سلیکٹ کیا ہے دنیا کے قوموں میں۔ کتنی قومیں ہیں دنیا میں، لیکن اللہ نے ہم کو منتخب کیوں کیا ہے؟ ہم اس واسطے منتخب کیا ہے کہ اس وراثت کے طور پر دین کو ہمارے لیے حوالے کیا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اپنے نصب العین کو یہ پہچانے کہ ہم ایک ملت ہیں، یہ پوری قوم ہے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح قرآن نے کہا ایک فرد ہے، وہ فرد نہیں ہے، پوری ملت ہے، پوری دنیا کے اندر ریولیشن لائے۔ ہم ملت ہیں ہم۔ پھر ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہر احکام اللہ کے سامنے سر کو جھکانے والے ہیں۔ اب پھر یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمارا نصب العین ہم کمزور نہیں ہیں، ہم موت پہ یقین رکھتے ہیں، ایک وقت ہے موت آئے گی اور چلے جائیں گے ہم دنیا سے۔ ڈر اور خوف ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز قوموں کی تبدیلی کے لیے اپنے نفسوں کو بدلے ایمان اور اعتقاد کے حساب سے۔ نمبر 2، اپنا نصب العین زندگی کے مقصد کو متعین کریں۔ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد وجود کیا ہے، ہمارے کو اللہ کے پاس جا کر کیا جواب دینا ہے، یہ نصب العین متعین ہونا ہے، تب قوموں کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ نمبر 3، حالات کے زاویے کو دیکھنے کی سمجھ ہونی چاہیے۔ ہمارے اندر تبدیلی قوموں میں آنا ہے، دنیا کے حالات کو زاویے کو دیکھنی چاہیے۔ ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کو ہم نیگیٹو تھنکنگ سے دیکھتے ہیں، ایک پازیٹو تھنکنگ سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی واقعے کو نیگیٹو تھنکنگ سے دیکھیں گے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے لیے ایسا کرتے ہیں، ویسا کام کرتے ہیں، ہم حکومتوں کے اوپر روتے رہیں گے، ایک عالم دوسرے عالم پہ روتا رہے گا، ایک کاروبار دوسرے کاروبار پہ روتا رہے گا، یہ رونے سے نہیں ہوگا۔ منفی نظریات ہم کو کمزور بنا دیں گے، بزدل بنا دیں گے، ہمارے اندر خوف کا ماحول پیدا کریں گے۔ تو نظریات دنیا میں جو ہو رہے ہیں، چاہے کتنے بھی کٹھن کیوں نہ ہو، ہم منفی پہلو نہیں، مثبت پہلو سے دیکھنی چاہیے۔ مثبت پہلو جب دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر اللہ کی ذات پر بھروسہ آتا ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہم مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ پورے کے پورے حالات کو، نظریے کو، زاویے کو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تب ہمارے اندر چینجز آتی ہیں۔ یہ پورے مکی دور کو آپ سمجھ لیجیے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کام کیے، مخالفتیں نہیں ہوئی کیا؟
ہزارہ مخالفتیں. شیب ابی طالب کے اندر 3 سال بند کر دیا گیا، کھانا پانی تک بند ہو گیا. کوئی آپ منفی پہلو نہیں دیکھے. آپ میرے ہی قوم کے، میرے کے قبیلے کے لوگوں نے مجھے کھانا بند کر دیا، وہ نہیں سوچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوطی کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ رکھا. پازیٹو تھنکنگ کریں. ہم دشمن کو بدوائیں آسانی سے دے دیتے ہیں، لیکن دشمن کو ہدایت کی دعائیں ہم نہیں کرتے. تو اگر ہمارے اندر تبدیلی، قوموں کے اندر چینجز آنا ہے، حالات کو، نظریات کو، واقعات کو مثبت پہلو سے دیکھیں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہم کامیابی کی طرف جائیں گے. چوتھی چیز، ہمارے جذبات کے اندر چینجز ہونی چاہیے، تب قوموں میں تبدیلی ہے. ہمارے جذبات، ہم دنیا میں اسی واسطے پیدا کیے گئے ہیں، انسانوں کی بھلائی کے لیے. خیر امت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایمان کے ساتھ ہمارا جذبات یہ ہے، ہم بھلائی کو دنیا میں پھیلانے والے. ہمارے گھر کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر، ہماری سوسائٹی اور سماج کے اندر بھلائی کے پھیلانے کا جذبہ اگر نہیں ہے، قوموں میں تبدیلی نہیں آتی ہے. پھر دوسری چیز اس کے اندر، انسانوں سے سچی محبت کریں. ہم سارے اللہ کے، آپ کا میرا عقیدہ ہے، کل بنی آدم، سارے انسان اللہ کے پیدا کیے ہوئے. ساروں سے ہم محبت ہونی چاہیے، نفرتیں نہیں ہونی چاہیے، سچی محبت سے کریں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم 50 مرتبہ آپ کا نام لیتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں. آپ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں، سارے انسانوں کے لیے آپ رحمت کا پیغام بتانے والے بھیجے گئے ہیں. ہم انہی کی امت ہیں، اب دنیا کے لیے رحمت کا پیغام دینے والے، ہم رحمت کا میسیج دینے والے ہوں. پھر اس کے بعد تبدیلی اسی وقت آتی ہے قوموں کے اندر صبر برداشت کا معاملہ ہو. برداشت کریں، ہم حالات پہ صبر کریں، ہم بے صبری نہیں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے 3-4 سال چھوڑیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد، سفر طائف کے بعد سے جو حالات مسلمانوں پہ گزرے ہیں، آپ نے برداشت کیا. حضرت یاسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی پیٹ پر کپڑا نہیں تھا اور پیٹ کے اوپر بڑے بڑے موٹے موٹے داغ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پھراتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، یاسر وہ وقت مجھے یاد ہے جب تم صبح میں ایک لباس پہنتے تھے اور شام میں ایک لباس پہنتے تھے، آج تمہاری حالت کیا ہے، تمہارے پیٹ پہ کیا دبے. حضرت یاسر نے کہا کہ اللہ کے رسول ایمان لانے کے بعد انہوں نے مجھے اتنا مارا ہے، یہ اس کے نشان نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین دی، اے یاسر صبر کرو، یقیناً ہمارے دن پلٹنے والے ہیں. تو صبر اور برداشت یہ قوموں کے اندر تبدیلی لا سکتی. پھر اس کے بعد اصول پرست بننی چاہیے. ہمارا ایک اصول ہے، ہم اللہ کی بات کو ماننے، ہمارے اندر تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، ہم جو ہے آخرت میں جواب دہی کا ڈر رکھنے والے ہیں. ہم بے اصول زندگی نہیں گزارتے ہیں. اور جو ہے وقت کی پابندی ہو، کاروبار کے ہو، ایک اصول پرستی ہونا چاہیے. جو قوم اصول پرستی کی طرف جاتی ہے، اصول پرست بنتی ہے، ان قوموں کے اندر یقیناً تبدیلی لاتی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے اندر اعتدال مزاج ہونی چاہیے، چاہے عبادتوں میں ہے چاہے معاملات میں ہو. بیلنس رویہ ہونی چاہیے، زیادہ جوش بھی نہیں ہونی چاہیے، زیادہ ڈل نہیں ہونی چاہیے، اعتدال ہونی چاہیے. پھر آج دنیا کے سامنے دین کو آسان طریقے سے پیش کریں. ہر جگہ پہ جا کے جو ہے بات نہیں کر سکتے، ہر جگہ پہ جا کے بیان نہیں کر سکتے. آپ دین کو پہنچانے کے لیے آپ کے اخلاق ہیں، آپ کے کردار ہیں، آپ کا رہن سہن ہے، جس سے لوگ مجبور ہو جائیں کہ آپ کا رہن سہن ایسا ہے تو آپ کا اسلام کیسا رہے گا. یہ تبدیلی ہونی چاہیے، مثبت جذبہ ہونی چاہیے، حالات کو ہمیشہ پرامن بنانا چاہیے. ایک جگہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، گڑبڑ کو ہوا نہیں دینی چاہیے. آپس میں لڑ لیتے ہیں دو دوست تو اسے ہوا نہیں دینی چاہیے. آپ
ہم پر امن مزاج کے ہیں، امن پسند ہیں، امن کو ہمیشہ چاہے کہیں بھی ہو، جب تک امن کا پیغام ہمارے اندر نہ آئے قوموں کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز یہ ہے، ہم کو تنگ نظری سے دور ہونا چاہیے۔ تنگ نظری بھی قوموں کے اندر تبدیلی نہیں لاتی ہے، ہم وسعت نظر رکھنا چاہیے۔ اسلام برداشت کرنے والا مذہب ہے، اور اسلام جو ہے ایک دوسرے کو قریب کرنے والا مذہب ہے۔ ایک انسان کو یہ گناہ کرتا ہے تو گناہ گار کو ہم نفرت کرنے لگتے ہیں، نفرت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا پیغام دیا، اپنے پاس بلایا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی آیا اور اس نے سوچا کہ ایک بڑا ہنگامہ میں برپا کروں، مسجد کے کونے میں جو ہے پیشاب کرنے لگا۔ یقینی بات ہے کہ مسجد کے اندر اگر پیشاب کرے تو کون مسلمان برداشت کرتا ہے؟ صحابہ بھی تھوڑے مشتعل ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نہیں، کچھ بھی نہ کرو، اس کو پیشاب کرنے دو۔ پہلے وہ پیشاب کرا، بازو ہٹ کے دیکھا، اب کیا ہنگامہ ہوتا ہے، کیا لڑائی ہو سکتی ہے، دیکھیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کچھ بھی نہیں، جس جگہ پہ انہیں پیشاب کیا ہے وہاں ایک پانی کا ڈول بہا دو، پانی جو ہے بہا دو، وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ صحابہ نے ویسی کیا، وہ وحید پیچھے دیکھ رہا تھا کہ مجھے کچھ بھی یہ لوگ گڑبڑ نہیں کرے۔ اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتا ہے اور دین کا سب سے بہترین عامل بن جاتا ہے۔ یہ تنگ نظری ہونی چاہیے ہمارے اندر، وسعت نظری پیدا کرنے والا مذہب ہے۔ تو یہ 5 اصول ہیں جس کے تعلق سے قرآن کہتا ہے کہ 5 اصولوں کو اپنو اور یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو بدلے گا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، ان اللہ لا یغیر بقوم، اللہ ان قوموں کو کبھی نہیں بدلتا ہے، حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نفسوں سے نہ بدلے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کی تباہی کا فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کو بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو تبدیلیاں لائے، قرآن جیسی تبدیلی لاتا ہے اس طریقے سے ہمارے عمل کے اندر، کردار کے اندر اور رہن کے اندر، ایمان اور عقیدے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تبدیلی لائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، یقیناً یہ سیاہ بادل چھٹ جائیں گے، یقیناً جو ہے سورج طلوع ہوگا، صبح ہوگی، روشنی آئے گی، یہ تکلیف کے دن، یہ مصائب کے دن یقیناً چھٹ جائیں گے، کامیابی کے دن ضرور آئیں گے، بشرطے کہ ہمارے اندر قرآن جو اصول دیتا ہے تبدیلی کے، ان تبدیلیوں کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی امن نصیب فرمائے، آمین، وآخر الحمدللہ۔